وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدني علما اللهم آمين۔ معزز و مکرم قابل صد احترام بزرگان محترم باوقار وزی شعور نوجوانان اسلام، عفت و عزت معاب پردہ نشین خواتین امت، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی، بزرگی اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم اور آپ کو بے شمار و ان گنت نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اس کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ اس کی نعمتوں کو گننا، اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تم میری نعمتوں کو گننے کے لیے، کاؤنٹ کرنے کے لیے، کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ بھی لے لو، لا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں اتنی کاؤنٹلیس ہیں کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے، اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی حمد و ثنا تعریف بھی اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ آپ اللہ کی حمد و اس کی ثنا کو الفاظ کی بندشوں میں باندھ نہیں سکتے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اللہ نے بیان فرمایا سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ میں کہ لوگوں سنو، اگر تم میری حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی بیان کرنے کے لیے سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو اور درختوں کو قلم بنا لو، قل لو كان البحر مدادا لكلمات لنفد البحر، اللہ فرماتا ہے دیکھیں یہ سمندر، یہ سیاہی ختم ہو جائیں گی اور یہ قلم لکھنے سے خاسر ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ الغرض اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کی فیضیابی کے ساتھ اس کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اس ہم کے بعد بے شمار و انگنت درود و سلام کی بارشیں نازل ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ، امام الانبیاء المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی تشریف آوری ساری کائنات کے لیے باعث رحمت و باعث برکت ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کے افعال و اقوال، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی طرز زندگی ہماری زندگیوں کی کامیابی کے لیے بہت اہم تر حصہ ہے۔ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، آپ کے لائف اسٹائل کو، آپ کی طرز زندگی کو اپنی زندگی میں لاہ عمل نہ بنائیں۔ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل و نمونہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں جو قد و کاوشیں کی ہیں، جو محنتیں مشقتیں کی ہیں، جن جن مصائب و مشکلات کا سامنا کیا ہے، یقیناً ان سارے مصائب و مشکلات کو، ان کاوشوں کو ہم الفاظ کی بندشوں میں باندھ نہیں سکتے۔ الغرض ایسے افضل البشر پر ان گنت لا تعداد درود و سلام کی بارشیں نازل ہو۔ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک اہم ترین آیت کریمہ رکھی ہے جس پر رب کشائی کرنے سے پہلے مناسب سمجھوں کہ موضوع جمعہ کو، ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھوں۔ موضوع حالات کے اعتبار سے بڑا اہم تر ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر کیا عائد ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حق ہیں اور وہ حقوق کیا ہیں جو امت پر عائد ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر کیا ہیں
उस सिलसिले में चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूं। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हाज़रीन, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, यकीनन दीन इस्लाम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा दीन है, पसंदीदा जो है मजहब है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में वज़ाहत के साथ फरमा दिया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। देखें, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन अगर कोई है वो दीन इस्लाम है। अब जब दीन इस्लाम अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इस शरीयत को, अपने इस दीन को नाफिज करने के लिए, इसके उसूल और ज़ाबित को आम करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया रसूल को भेजता रहा। आप जानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बेशुमार अंबिया रसूल आए। कई जो है रावियों के एतबार से, बेशुमार के एतबार से आप जानते हैं 1,24,000 कई सारे अंबिया रसूल जो है आते गए और इस दीन की लोगों को दावत देते गए। लेकिन इसके बाद आखिर में जिस नबी की बारी आई वो मेरे और आपके प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई। आप जानते हैं कि जितने भी अंबिया रसूल आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, सब नबी और रसूल किसी एक जमात के लिए हुआ करते, किसी एक खित्ते के लिए हुआ करते, किसी एक करिए के लिए, किसी एक शहर के लिए, किसी एक सिटी के लिए उनको भेजा जाता। आप जानते हैं बेशुमार अंबिया रसूल आए हैं, हजरत इब्राहीम, नूह अलैहिस्सलाम, लूत, हूद अलैहिस्सलाम, कई सारे अंबिया रसूल आए। उस जगह के लिए खुसूसी तौर पर उनको भेजा जाता। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की बारी आई, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर मबूस फरमाया तो अल्लाह ने बयान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन। कहा नबी देखें, आप किसी एक जमात के लिए नहीं, किसी एक खित्ते के लिए नहीं, किसी एक शहर के लिए नहीं, किसी एक ग्रोह के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात इंसानियत के लिए, यहाँ तक कि सारी कायनात के मखलूक के लिए आप नबी बना के भेजा रहे हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसी फैज, खुसूसी मुकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई कि आप सिर्फ एक गांव के खित्ते के नहीं बल्कि सारी कायनात के नबी हैं। इस अल्लाह ने बयान फरमाया कि खातिमुन नबिय्यीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन की नस्र और इशाअत के लिए, अपने दीन के उसूल और ज़ाबित को, अपनी शरीयत को नाफिज करने के लिए आखिरी में जिस नबी का इंतखाब किया वो मेरे और आपके प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जरा सोचें कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक पसंदीदा दीन और इसको नाफिज करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया, तो आपको अल्लाह ने मबूस किया तो हम पर ये चीज जरूरी है कि हम अपने नबी के सिलसिले में जानें, अपने नबी के सिलसिले में पहचानने की कोशिश करें कि जिस नबी के हम उम्मती हैं, जो नबी हमारी तरफ मबूस किया गया है, जिस नबी को हमारी तरफ भेजा गया है, वो नबी क्या है, उसके अखलाक क्या हैं, उसका पोजीशन क्या है। हमारा अलमिया यही है कि हम में का हर कोई जानता है कि आप जो है आपसे सवाल किया जाए, कोई पूछ ले कि आप किसके उम्मती हैं, तो हम कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम नबी के उम्मती हैं। लेकिन हमें इस चीज का इल्म नहीं है कि नबी की सीरत क्या है, नबी का मुकाम और मर्तबा क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेटस क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस मुकाम मर्तबा से अल्लाह ने सरफराज फरमाया है और आपके हुकूक क्या हैं जो हम पर आयद होते हैं। बस यही है कि हम नाम के तौर पर, हम सिर्फ नाम के तौर पर उम्मत मोहम्मदिया कहलाएं। जिस तरीके से आप देखें दुनिया के अंदर बेशुमार जमातें पाई जाती हैं, दुनिया में कई सारे मज़ाहिब पाए जाते हैं, हर मजहब का कोई रहबर और रहनुमा है कि नहीं है। हर मजहब का आप देखें, किसी भी मजहब के सिलसिले में उठाएं आप, हर मजहब का कोई रहबर और रहनुमा बनाए बैठे हैं और हर कोई अपने आप को उस रहबर और रहनुमा के सिलसिले में दावा करता हुआ, उसके बारे में प्रचार करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे आपके प्यारे हबीब जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी दुनिया के लिए भेजे गए हैं,
ہم نے آپ کے کیا حقوق کو ہم نے پہچانا ہے, ہم نے کیا آپ کے مقام مرتبت کو جانا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ سنتے جائیں, تو سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو عائد ہوتا ہے, اور یہ بات یاد رکھیں, اس کو بغور سماع فرمائیں اور اپنے ذہن و قلب میں بٹھانے کی کوشش کریں, کیونکہ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے, ہم سے پوچھے کہ اپنے آپ کو امت محمدیہ کہنے والوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ نبی کے حقوق کیا تھے, تم نے کہاں تک اس پر عمل کیا, تم نے کیا پہچانا, کیا جانا نبی کے سلسلے میں, کس طریقے سے آپ نے جانا. آج دیکھیں دنیاوی اعتبار سے ہم دنیا میں کسی چیز کے ہم تاجر ہیں یا کچھ کاروبار کرتے ہیں, اس کے ساری چیزوں کو ہم جاننے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں تک کہ کسی سے ہم بیاہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب کرنے جاتے ہیں, دسیوں سو سوالات اس سلسلے میں جان پڑتال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, کون ہے, کہاں کی ہے, کس طریقے کے ہے, اخلاق ہے, دین ہے, فلاں ہے, خاندان کیسا ہے, مالدار ہے کہ نہیں ہے. کئی سارے, صرف ایک لڑکی کو شادی کے لیے منتخب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کئی سارے سوالات اور کئی سارے چیزیں سوال کرتے ہیں, پوری طریقے سے چھان بین کرتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی, کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنے کی کوشش کی کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کا فہم کہاں تک ہے, ہم نے کہاں تک اپنے نبی کو جانا ہے, پہچانا ہے. تو میرے عزیز, یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے مختصراً طور پر بتاتا چلوں, انشاءاللہ اس سے کئی ساری باتیں آپ کے ذہن و قلب میں بیٹھ جائیں گی. تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں, سب سے پہلا حق جو ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عائد ہوتا ہے, وہ حق یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لائیں, اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ سمجھیں. سب سے پہلا حق ہم پر کیا ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لائیں, اور ایمان کیسا, ایمان ایسا لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ سب سے پہلا حق ہم پر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائیں, اور ایسا ایمان لائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کیسے؟ اب آپ دیکھیں, اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. اللہ نے بیان فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ, کہ آپ اللہ پر اور رسول پر ایمان لائیں, اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں, اور اس چیز کے پر ایمان لائیں جو اس کی طرف نازل کیا گیا ہے, جو اس پر نازل کی گئی چیزیں اس پر ایمان لائیں. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ دیکھیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے نبی پر ایمان لائیں. نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول سمجھے, اللہ کا بندہ اور اس کے رسول سمجھے. اور اس کی وضاحت کے لیے ایک دلیل دوں آپ کو. آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے جتنے اراکین ہیں, اسلام کے اراکین آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اسی طریقے سے ایمان کے جو اراکین ہیں, ایمان کے جو 6 اراکین ہیں, ایمان کے جو 6 اراکین ہیں جس کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے, اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, آپ جانیں حدیث جبرائیل پڑھیں آپ کو معلوم ہو جائے گا. حدیث جبرائیل میں یہ ساری چیزیں وضاحت ہے کہ ایمان کے جو اراکین ہیں, تؤمن باللہ ورسولہ, اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ پر ایمان لائیں, اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں. ایمان کے جو 6 اراکین ہیں, اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے رسول پر ایمان لانا, اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا, فرشتوں پہ ایمان لانا, اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا, قیامت کے دن پہ ایمان لانا, یہ ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول پر آپ کا ایمان نہیں, تو پھر آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی اہم تر حصہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے ہیں, تو آپ کا ایمان کامل نہیں, آپ کا ایمان مکمل ایمان نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, اس کو کافی نہیں, اللہ پر ہی میرا ایمان ہے, رسولوں پر نہیں. یہاں تک کہ آپ جانیں کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں, ان سارے رسولوں پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے. لیکن جو طریقہ ہے, جو اطاعت ہے ہمارے لیے, وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لازم و ملزوم ہے. موسیٰ علیہ السلام کی یا فلاں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں, ان کی اطاعت ہمارے لازم نہیں, بلکہ ہمارے لازم جو چیز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اطاعت لازم ہے. تو سب سے پہلا حق یہ ہے
کہ ہم نبی کو اللہ کا رسول سمجھے، اللہ کا بندہ سمجھے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اللہ کا بندہ کے سلسلے میں آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کلمہ شہادت میں آپ نے کیا ارشاد کیا؟ کلمہ شہادت بہت سارا ہمارا المیہ ہے کہ بعض لوگوں کو کلمہ شہادت پوچھے، کلمہ شہادت کا علم نہیں ہے. کلمہ شہادت وہ ہے کہ جب کوئی ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے. کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد وہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے. کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد. اور کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت میں اس کی بات وضاحت کی گئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر، یہ اہم تر حصہ ہے. کلمہ شہادت کو ایسے یاد کریں کہ کلمہ شہادت میں بندہ کیا اقرار کرتا ہے؟ اللہ پر میں اقرار کرتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پہلے بندہ اور اس کے بعد رسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پہلے بندے، اس کے بعد کون ہے؟ رسول ہیں. تو اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو معلوم میں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بندوں میں ہے، لیکن مقام کے اعتبار سے، جو ہے استطاعت کے اعتبار سے اور مقام مرتبت کے اعتبار سے ساری جو ہے قوم پر، ساری انسانیت پر آپ کی ذات افضل ہے، سارے انسانوں پر آپ کی ذات افضل ہے، آپ افضل البشر ہیں. یہ ہمارا ایمان ہونی چاہیے. اور ہمیں یہ بھی ایمان ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حق ہے، صداقت ہے. کہ کسی بات کا انکار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر، افعال پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہیں، ان سارے کاموں پر صرف ایسا نہیں کہ میں ایمان لے کے آتا ہوں، نہیں، بلکہ ان کے افعال و اقوال ساری چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. اور میں آپ کو اس کے بارے میں دلیل بھی دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس سلسلے میں ایک اور مثال آپ کو دوں، اور اس میں ایمان کی بھی میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان اتنا اہم تر حصہ ہے کہ آپ جانتے ہیں جب اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے جو ہے بیت الحرام سے مسجد اقصی، ٹھیک ہے، بیت الحرام سے مسجد اقصی کی طرف اللہ رب العزت نے جب سیر کروائی، اور جو ہے اسراء و معراج کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں وہ ساری چیزیں ایک رات میں کتنا ہوا تھا؟ ایک رات کی مدت میں. اللہ اکبر. مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر 7 آسمان کا سفر، اور یہ ساری چیزیں ایک رات میں ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج کے بعد واپس آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری کہانیاں، وہ ساری چیزیں، وہ ساری جو ہے روداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس سناتے ہیں، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو نبی یہ کہہ رہا ہے کہ کیا بہکی باتیں کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ راتوں رات ایک رات میں مسجد حرام سے کعبۃ اللہ سے بیت المقدس کا سفر کر کے آئے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے لاکھوں میل کا سفر ایک رات میں، اور بغیر کسی، چلے اگر آج کی حالت میں ہے تو آج جو ٹیکنالوجی ہے، جو آج کی جو ترقی ہے، آج جو ہے گھنٹوں کا سفر سیکنڈوں میں، میلوں میں ہو جاتا ہے. لیکن وہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے ایک رات میں اتنا لمبا سفر اور 7 آسمان کا سیر کر کے آ گیا. اسراء اور معراج، اس پر جو ہے سب لوگوں کا ہمارا ایمان ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروائی تھی. لیکن دشمنان اسلام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اور بہکی باتیں کرنے لگے. لوگوں نے کہا کہ دیکھو جاؤ محمد جو ہے بہکی نعوذ باللہ پاگل ہو چلا ہے، بہکی باتیں کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ لاکھوں کا سفر ایک رات میں کر کے آ گیا ہے. جب بات جو ہے پہنچتے حضرت ابو بکر صدیق کی جب بات پہنچتی ہے
تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے؟ کون؟ دیکھیں ایمان اللہ کے رسول پر ہمارا کیسا ہونی چاہیے، اللہ کی رسول پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے افعال پر اور آپ کے اقوال پر ایمان ہمارا کیسا ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر کر کے آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں واقعتاً محمد نے بات کہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً اس بات کی صداقت کرتے ہیں، تو جہاں کہتے ہیں کہ واللہ اگر یہ بات محمد نے کہی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر صداقت اور اس کی سچائی کی دلیل میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں کہا ہے، بلکہ واقعتاً ایک رات میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ یہ کس کی بات تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی۔ ایمان ایسا ہونی چاہیے کہ آنکھ بند کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو سر تسلیم کریں اور جو ہے اس بات کو منوانے کی کوشش کریں۔ اگر اس میں کچھ چوں چرا ہوا، اگر اس کے اندر کچھ شبہ ہوا، اگر اس کے اندر بعض لوگ کئی سارے ایسے بھی ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے حوالے میں مشکوک نظر آتے ہیں، شک میں نظر آتے ہیں کہ کیا ہے کہ فلاں ہے کہ فلاں کی بات۔ یاد رکھیں کہ اگر اس طریقے کی اگر آپ کا ایمان ہے تو آپ کا ایمان کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ اسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ اللہ رب العزت نے سورہ اسراء اٹھائیں جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت کریم نازل فرمائی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ پاک باز ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سبحان الذی بعبدہ، اللہ نے بیان فرمایا یہاں عبد کا لفظ استعمال فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ پہلے کہا ہے تو بندے بھی ہیں رسول بھی ہے، تو معلوم یہ ہوا ہمارا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایسا ہونی چاہیے۔ یہ پہلا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے اعتبار سے ہم پر یہ پہلا حق عائد ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائیں۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا ایک حق یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و احترام کریں، آپ کی توقیر کریں، آپ کی عزت و احترام کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے آپ اپنے والدین کو جس طریقے سے عزت دیتے ہیں، حق کیا ہے والدین کا؟ آپ والد مانتے ہیں، اگر آپ نے ان کی عزت نہ کی ہے کہ ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں آپ جب نبی کو نبی مانتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کریں، آپ کو عام آدمیوں میں شمار نہ کریں، عام آدمیوں میں شمار نہ کریں۔ اسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ آیت کریمہ نازل فرمائی اے ایمان والو سنو کہ تم اپنی آواز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور آپ جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے نبی کو نہ بلاؤ، ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کہ آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دوست احباب کے ساتھ جس طریقے سے پیش آتے ہیں ویسا پیش نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے بیان فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، دیکھو تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی ایک صحابی رسول تھے جن کی آواز فطری طور پر بہت زیادہ تھی، وہ اپنے بند کمرے میں بیٹھ گئے، 2-4 دن ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دیکھیں فلاں شخص آ رہے تھے، کیا ہوا کہ وہ آنا بند کر دیے، کیا مسئلہ ہے؟ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو جا کے خیر خیریت پوچھ کے آؤ۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مل بیٹھا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ مل بیٹھا کرتے تھے، خیر خیریت پوچھا کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلیٰ اخلاق کا جو ہے ایک دلیل ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھے فلاں شخص سے بھی فلاں شخص کئی دن سے نہیں آ رہا، اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی شخص غائب ہو جائے ہم پوچھ کے بھی نہیں دیکھتے کہاں آئے کہ نہیں غائب ہے، خیال بھی نہیں کرتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا دیکھیں فلاں شخص کئی دن سے غائب ہے، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اجازت دیں تو جا کے پوچھ کے آؤ۔ ان کے گھر گئے، جا کے دیکھا تو بند کمرے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کیا معاملہ ہے، کبھی طبیعت وغیرہ صحیح ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب سے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، کون سی آیت کریمہ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
جب سے آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا ایمان والو اپنی آواز اللہ اور اس کے رسول کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو۔ تو صحابہ رسول بیان فرماتے ہیں کہ میری آواز اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز چھوٹی ہو جاتی ہے، میں اپنی آواز کو بلند کر لیتا ہوں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں نبی کے سامنے بول پڑوں اور میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے تو پھر میرے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے، اس خوف سے، اس غم سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہوں۔ یہ عزت و احترام ہے، یہ توقیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیں فطرتاً جو آواز ہے اس آواز کو بلند نہیں کہا کرتے۔ بعض لوگوں کی آوازیں فطری طور پر بلند ہوتی ہیں، وہ کچھ چیخیں نہ چیخیں، کیا ہوتی ہے کچھ آوازیں کبھی بلند ہو جاتی ہیں۔ تو صحابہ رسول اس خوف سے کمرے میں بیٹھ گئے تھے کہیں نبی کی آواز سے ہماری آواز بلند نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے ڈر کر کمرے میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، دیکھیں فطری طور پر کسی کی آواز بلند ہو جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ مان الحفیظ، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آزان ہوتی رہتی ہے، ہم جو ہے ٹی وی گانے اور نہ جانے ڈک وغیرہ بجائے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے آپ دیکھیں نگر نگر گلی گلی ڈگر ڈگر۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ جو ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کے اعتبار سے دیکھیں ہماری گلیاں، ہمارے جو ہے یہ گلی کوچے جہاں پر ساری چیزیں زیب و زینت کے بازار گرم ہیں، زینتیں لگی ہوئی ہیں اور ڈکیں لگی ہوئی ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہے بجاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ آزان ہو رہی ہے پھر بھی ہمیں پاس و لحاظ نہیں، آپ مسجد کی آزانیں بلند ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس میں جو ہے مگن رہتے ہیں۔ کبھی کوئی جو ہے موبائل میں بیٹھا ہوا گانے سن رہا ہے، موبائل میں بیٹھا ہوا گھروں میں خواتین بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی ہیں، آزان ہو رہی ہے پھر بھی اس کا پاس و لحاظ نہیں، تو لوگوں پھر اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ دیکھیں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یقیناً اگر اس طریقے سے کرو گے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا واقعی میری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اقوال و افعال کے مطابق گزر رہی کہ نہیں گزر رہی ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلا حق نبی کا آپ پر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم نبی پر ایمان لائیں۔ دوسرا حق ہم پر عائد ہوتا ہے ہم نبی کی عزت و احترام کریں، نبی کی توقیر کریں، احترام کریں، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کیا کریں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ کیا کرنا جی؟ انگلیاں چاٹنا، انگلیاں چومنا۔ نبی کا نام آئے تو کیا کرنا؟ عزت و احترام کرنا۔ اور بعض لوگ نبی کے نام پر اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عزت و توقیر یہ نہیں ہے۔ عزت و توقیر یہ ہے کہ نبی کا نام آئے تو ہمیں کیا کہنی چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے جو بندہ نبی پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا یہ زندگی میں برکتوں کی دلیل ہے، چومنا چاٹنا برکتوں کی دلیل نہیں۔ یہ بات یاد رکھے، نبی کے نام پر کھڑا ہونا، نبی کے نام پر چومنا یہ احادیث سے یا کسی نص سے ثابت نہیں ہے، بلکہ احادیث سے جو چیز ثابت ہو یہ ہے کہ جب بھی نبی کا نام آئے آپ کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اس اللہ رب کیوں درود اتنا افضل عمل ہے؟ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے، ہم نبی کی امتی ہونے کے اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ نبی کے نام پر چومنا چاٹنا نہیں بلکہ نبی کے نام پر درود پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ امت ہونے کی دلیل ہے۔ افسوس صدا افسوس میرے عزیز، اس کا ایک المیہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں۔ اس کا المیہ یہ ہوگا کہ ہم نے درود نہیں سیکھا ہے، بس ہم نے اپنی انگلیوں پر بھروسہ کر لیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ درود پڑھا کرو، درود بھیجا کرو، آپ کے درود پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے درود نہیں سیکھا ہے، درود نہیں سمجھا ہے، درود نہیں پڑھا ہے، صرف انگلیوں پہ بھروسہ کر لو گے، انگلیوں پہ چوم چاٹ لو گے، تو پھر آپ کا درود اللہ کے رسول پر کیسے بھیجا جائے گا؟ یہ بات یاد رکھیں۔ قرآن کریم اور جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں وہ ساری کتابیں چھان لیں، ان ساری کتابوں کا آپ معائنہ کر لیں، مطالعہ کریں،
ایک آیت میں بھی, ایک حدیث میں بھی آپ کو یہ چیز نہیں مل سکتی کہ نبی کا نام آنے پر آپ اپنی انگلیوں کا بوسہ دیں. نہیں, بلکہ نبی کے نام آنے پر ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پر درود پڑھا کریں, نبی پر درود بھیجا کریں. یہ ہمارا حق ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ ہمارا حق ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں کا سب سے بڑا بخیل انسان جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ بخیل جانتے ہو؟ کنجوس انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ تم میں کا کنجوس اور بخیل انسان وہ ہے جب میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ بھیجے, وہ بخیل انسان ہے. اللہ اکبر. یعنی جب اللہ کے رسول کا نام لیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے, وہ تم میں کا بڑا ہی بخیل انسان ہے. تو میرے عزیز, یہ عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر جو عائد ہوتا ہے, ہم آپ کا ادب کریں, احترام کریں, آپ کی عزت کریں. یہ ہمارے لیے فرض ہے, ہمارے لیے ضروری ہے. اگر آپ نبی پر ایمان نہیں لائیں گے, نبی کی ادب احترام نہیں کریں گے, نبی کی عزت نہیں کریں گے, نبی کی عزت جو ہے توقیر نہیں کریں گے, آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے. آپ کا ایمان مکمل ایمان نہیں ہو سکتا. آئیے تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, تیسری بات یاد رکھیں, اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہم پر عائد ہوتا ہے, وہ تیسرا حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کریں اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کریں؟ محبت کریں اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں. یہ ایمان کی دلیل ہے. اگر آپ نے نبی سے محبت نہ کی تو پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ دیکھو تم میں کا کوئی بھی انسان, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ, کہ تم میں کا کوئی بھی انسان اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں, تم میں کا کوئی بھی ایمان, اس کا ایمان کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری نزدیک مجھ سے محبت تم اپنی اہل سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنی اہل خانہ سے زیادہ اور اپنی مال و متاع سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تمہاری ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول نے کیا گنایا؟ والدین سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, بیوی سے زیادہ, مال سے زیادہ, تمہاری سرمایہ سے زیادہ, تمہاری جائیداد سے زیادہ نبی سے محبت نہیں کرو گے, آپ کا ایمان تکمیل ایمان نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. بس آپ اپنا فیصلہ کر لیں کہ آپ کا ایمان کس درجے کا ایمان ہے. واقعتاً اگر آپ کی محبت نبی سے اپنی اولاد سے زیادہ ہے, واقعتاً آپ کی محبت نبی پر اپنے مال, اپنی اولاد سے, اپنی والدین سے زیادہ ہے, تو آپ مبارکباد ہیں, آپ یقیناً قابل تعریف والے ہیں. اگر آپ کا محبت اللہ کے رسول سے نہیں ہے تو یقین جانیے آپ تکمیل ایمان نہیں ہو سکتے. یہ بات یاد رکھیں. اور محبت اس کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے. اللہ نے بیان فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دیکھیں حق اللہ کے رسول کا ہم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو رسول ماننے کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے کے بعد, اپنا رہبر اور رہنما ماننے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کے قدم بقدم چلے, آپ کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی ہو, آپ کے افعال, آپ کے اقوال, آپ کے کردار ساری کے ساری ہمارے لیے آئیڈل نمونہ ہو. صرف زبان سے کہہ دیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں, نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں, لیکن پریکٹیکلی زندگی آپ کی اس کے اپوزٹ میں ہو تو پھر آپ کی محبت کیسے ثابت ہوئی؟ بتائیں آپ, کیسے ثابت ہوتی ہے؟ کہ جب تک آپ اپنی پریکٹیکلی زندگی میں یہ ثابت نہیں کرتے کہ واقعت میں نبی سے محبت کرنے والا ہو, اس وقت تک دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ نہیں. اگر آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں, آپ دیکھیں آج کا نوجوان کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو وہ جیسے کہتی ہے ویسی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے, اس کے حساب سے اپنی اسٹائل چینج کر لیتا ہے, اس کے حساب سے اپنی طرز زندگی بنا لیتا ہے. کیوں؟ فلاں کو چیز پسند ہے تو میں ویسا ہی کروں تاکہ اسے پسند آ جاؤں. یہ دنیا کی محبتوں کے پیچھے پڑے ہوئے آج ہم اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. اور لوگوں, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اور لوگوں, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے محبت کے دعوے کرنے والے نہیں تھے, بلکہ اپنی زندگی کو نچھاور کرنے والے تھے. نبی کا اشارہ ہو جاتا, مار تو مار, گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے.
अल्लाह अकबर। माल तो माल क्या है, माल तो हेच है उनके सामने। अल्लाह के रसूल इशारा करते थे कि मुझे सदक़ात और खैरात की जरूरत है, इमदाद की जरूरत है, तो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक को उठाए। अल्लाह के रसूल ने पूछा, सिद्दीक क्या लाए हो? सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के रसूल घर का सारा सामान तुम्हारे कदमों के सामने है, अल्लाह और उसके रसूल को घर में छोड़े आया हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान हो जाता, सारी जिंदगी के सारे साजो सामान कर देते, और जो कुर्बान जाए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ इस्लाम कबूल करते हैं, खानदान वाले आए, घर वाले आए, सारे के सारे आए, गिरबान पकड़ लिया, अब्दुर्रहमान कहाँ जा रहे हो? कहते हैं कि मैं दरबार नबी में नबी की खिदमत में हाजिर होने जा रहा हूँ। कहने वालों ने कहा, खानदान वालों ने कहा, अब्दुर्रहमान जा रहे हो तो सारे साजो सामान छोड़ के जाओ। बेटी वालों ने कहा कि बीवी के रिश्तेदार आए, कहा कि बीवी जो है हमारी है, इसको भी छोड़ के चले जाना। औलाद भी छीन ली गई, माल भी छीन लिया गया। कौन? अब्दुर्रहमान बिन औफ। आप जानते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ इतने जो है ताजिर और ऐसे मालदार साहबी थे, बहुत बड़े मालदार साहबी, बड़े मालदार साहबी। अल्लाह अकबर। इत्र ऐसा लगाते कि अगर इत्र लगा से किसी गली से गुजर जाते तो दूसरे को कोई शख्स आता तो कहता कि यहाँ से अब्दुर्रहमान बिन औफ का गुजर हुआ है। इतने कीमती कपड़े और इतनी वेल सेटल जिंदगी जीने वाले सहाबी इस्लाम कबूल करते हैं। सारी चीजें छीन ली गई, माल ले लिया गया, औलाद ले ली गई, बीवी छीन ली गई, यहां तक कि अहले इल्म ने लिखा है कपड़े भी उतार लिए गए। खजूर के पत्ते लपेटे हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं। अल्लाह, ये होती है मोहब्बत। नबी से मोहब्बत के दावे करने वालों, आपके नारे लगाने से, परचम लहराने से, गलियों को मुज़य्यन करने से, घरों में चिरागा करने से, अपने गलियों को लाइटों से मुज़य्यन करने से मोहब्बत की दलील नहीं। मोहब्बत की दलील यह है कि नबी के इशारे पर अपने जाने माले कुर्बान कर दें। कुर्बान जाए असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इशारा करते अपनी गर्दनें अल्लाह के रसूल के सामने कम कर देते थे। इस तरीके से उनकी जिंदगियां हुआ करती। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को याद करो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि चंद चीजों की जरूरत है। हजरत उस्मान ने कई सारी चीजें कुआं खरीद कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कहा। देखो ये लोगों के लिए हिबा है, मुसलमानों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खरीद कर दे दिया हजरत उस्मान ने। यहाँ तक कि इतना दिया, इतना दिया। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा, उस्मान बस कर दे, इसके बाद तू अमल करे या न करे तू जन्नती है। अल्लाह अकबर। कौन? उस्मान, तू अमल नेकी का कर या न कर तू जन्नती है। ये जो है मोहब्बत होती है, ये इताअत और फरमाबरदारी है। इसे अल्लाह ने बयान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुम अल्लाह। कहा देखो अय नबी आप कह दे, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत पाना चाहते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, उनसे कह दो कि मेरी इत्तिबा करो। क्या करना? अल्लाह की मोहब्बत पाना है तो नबी की इत्तिबा करो। फत्तबिऊनी युहब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। इसलिए मेरे अजीज, हमारा ऊपर नबी का हक हम पर आयद होता है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा करें, आपसे मोहब्बत करें। यकीनन ये मोहब्बत और इताअत और इत्तिबा ही की दलील है। सिर्फ जुबानी दावे करना और अपनी असल जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करना, ये मोहब्बत के दावे कहाँ से हो गए? अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया कहने वालों, जरा हमारी शादियां देखें, हमारे शादियों के जोड़े देखें, हमारी जिंदगी, तर्ज जिंदगी देखें, हमारा विवाह देखें, हमारे चेहरे देखें, हमारी औरतों की तर्ज जिंदगियां देखें। क्या वाकईतन ये उम्मत मोहम्मदिया है? अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया कहने वाली ये हमारी नौजवान नस्ल लड़कियां, ये हमारी औरतें जाए बाजारों की जीनत बनी नजर आती हैं। अल्लाह और उसके रसूल ने कहा था कि देखो तुम्हारे चेहरे तो लोगों को ना नजर आए, लेकिन अल्लामाउल हफीज, हमारी ये नौजवान लड़कियां आज जो है बेहयाई और फहाशी का नंगा नाच नाचती हुई बाजारों में, आपको गलियों में मिल जाती हैं। क्या ये उम्मत मोहम्मदिया हैं? इनसे आप क्या तवक्को करेंगे? और लोगों वो थे अल्लाह पर, जिनके सिलसिले में अल्लाह ने बयान फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। लोगों सुनो, अगर तुम्हारा ईमान नबी के सहाबा जैसा ईमान हो जाए फ़क़द इहतदौ, तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम गुलाम से हाकिम बन जाओगे। वो लोग कौन थे? बकरियां चराने वाले, वो लोग महकूम थे, बकरियां चराने वाले। नबी की इताअत और इत्तिबा में अपनी जिंदगी गुजार दी। अल्लाह ने ऐसी हुकूमत अता कर दी कि सारे दुनिया के हाकिम बन गए थे। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस, हम इतने होने के बावजूद भी हमारी जरा हालत तो देखो, हमारी ज़बू हाली कौन बयान करे। यही है कि हम सिर्फ अपनी जुबान के दावे करने वाले हैं,
ہم تو جو ہے ڈب کے ذریعے سے یا میوزک کے ذریعے سے یا جلوس کے ذریعے سے یا جو ہے اپنے گھروں کو مزین کرنے کے ذریعے سے ہم نے تو دعوے کر لیے، لیکن اصل زندگی نبی کی مخالفانہ زندگی گزر رہی ہے۔ تو پھر ایسے میں اللہ کا عذاب نہ آیا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ رگ میں نبی نبی، کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ رگ میں نبی نبی، پڑھتے ہیں نماز 8 دن میں کبھی کبھی، نام محمد کا آئے تو جھوم جاتے ہیں، نام محمد کا آئے تو جھوم جاتے ہیں، حکم نبی آئے تو گھوم جاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ ایسا ہو چلا ہے، ہم صرف زبانی دعوے کرنے والے، لیکن نبی سے محبت کے، نبی کی اخلاق کے، نبی کی اتباع کے ہم جو ہے اصل پریکٹیکلی زندگی میں کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز، قول و فعل میں تضاد ہو، اپنے قول میں اور اپنے پریکٹیکلی زندگی میں اگر جو ہے اپوزٹ ہو تو یقین جانیے یہ ناقابل عمل ہے۔ اس لیے ضرورت ہے واقعتاً اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہو، واقعتاً نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہو، اپنی زندگی کو چینج کر کے دکھاؤ، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی والا بناؤ، اپنا لباس چینج کرو، اپنا چہرہ چینج کرو، اپنے طرز زندگی چینج کرو، اپنے گھروں کی خواتین کی طرز زندگی چینج کرو، ان کو وہ زندگی دو جس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا حکم دیا ہے، وہ تجارتیں کرو جو تجارت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، ایسی تجارت کرو جس تجارت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کا حکم دیا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم، کتنے ایسے اصحاب رسول تھے جو فقیر تھے، اتنے بڑے مالدار بن گئے، جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا، عبد الرحمن بن عوف سارے ساز و سامان چھوڑ کے آ گئے۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، ایک صاحب رسول نے کہا، عبد الرحمن کیا چاہتے ہو؟ اگر بیوی چاہیے، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دوں گا، ایک سے شادی کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ مال کا آدھا حصہ کروں گا، جاؤ آدھے حصے سے تجارت کر لو۔ عبد الرحمن نے کیا کہا؟ عبد الرحمن نے کہا شکریہ ادا کی، اور کھڑے ہوئے کہا کہ مجھے منڈی کا راستہ دکھائیں۔ کون سی منڈی؟ جہاں پہ تجارتیں کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کی تجارت کی منڈی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس منڈی میں جاتے ہیں اور بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، تجارت اسٹارٹ کرتے ہیں، وہی زیرو سے اتنے بڑے مالدار بن جاتے ہیں۔ پھر مدینے میں ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں مل سکتا۔ کہاں سے آئی وہ دولت؟ کہاں سے آئی وہ لوگوں؟ یہ دولتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین اور ضوابط پر کرو گے، یقین جانیے اللہ تعالیٰ مالدار بنائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارو گے، اگر اللہ نے مالدار نہیں بنایا لیکن کم ہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں جو ہے برکتیں عطا کرے گا، سکون عطا کرے گا، امن عطا کرے گا۔ یقیناً میرے عزیز وقت ناکافی ہے، بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں، اس لیے میرے عزیز اس ماہ کے حوالے سے یا جو آنے والا مہینہ ہے جسے ربیع الاول کے مہینے کے ہم گردانتے ہیں، اور امت مسلمہ کا ایک بڑا جمع غفیر یقیناً محبت کے نام پر نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی زندگی دیکھیں، عملی زندگی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بھیجنے کے لیے اللہ یہ سوال نہیں کرے گا اے بندے بتا تو صحیح کہ نبی کی جو ہے میلاد منایا کہ نہیں منایا۔ اللہ پوچھے گا بندے نبی کی زندگی پر کتنا عمل کیا، یہ بتا۔ اگر نبی کی زندگی پر تیرا عمل ہے تو پھر جنت میں داخلہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ میری بات نہیں، اللہ کے رسول کی بات ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا الا من ابا، اللہ کے رسول نے کہا ایک نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا قیل ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون ہے وہ بدبخت جو جنت میں نہیں جائے گا؟ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اللہ کے رسول نے کہا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ کہاں جائے گا؟ اس نے میرا انکار کیا۔ تو لوگوں آپ ذرا فیصلہ خود کر لو، چھوڑو یہ دنیا والوں کو، چھوڑو ان علامہ کو، خود ذرا اپنے ضمیر سے پوچھو کہ میں اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتا ہوں، کیا میں جلوس کرنے سے، جیسے مزین اپنے گھر کو کرنے سے، اپنے نگر کو، اپنے گلی کو مزین کرنے سے کیا اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائیں گے؟ کعبے کے رب کی قسم اس سے اللہ اور اس کے رسول خوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کب خوش ہوں گے؟ آپ کی عملی زندگی میں، پریکٹیکلی زندگی میں اگر آپ چینجز لاؤ گے، اگر تبدیلی پیدا کرو گے، کعبے کے رب کی قسم یہ آپ کی کامیابی کامرانی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جس نبی کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حقوق ہیں ان سارے حق کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی تجارت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ حلال تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کم ہی صحیح ہماری تجارتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بتائے ہوئے جو طور و طریقے ہیں
उन तौर तरीक़ों पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। हालत हाजिरा में जहाँ पर भी मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला दुश्मन इस्लाम से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। मुसलमान माँ और बेटों की इज़्ज़त व आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन वल्लाहु आलम व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िरीन जुमा, माज़रत के साथ एक बात बतला दूँ। देखें, जुमा की फजीलत के सिलसिले में अल्लाह ने एक सूरत नाजिल फरमाई है, सूरतुल जुमा के नाम से। अल्लाह ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। आप इस आयत करीमा को नोट कर लो सूरह जुमा की, और आप जाकर यूट्यूब में या आप जाकर छान मारो इस सिलसिले में। अल्लाह ने सूरह जुमा की दूसरे रुकू की पहली आयत है, अल्लाह ने बयान फरमाया, ईमान वालो, जुमा का वक्त हो जाए तो फौरन अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ। वज़रुल बैअ, बैअ का मतलब है तुम्हारी बिजनेस, बैअ कहते हैं तिजारत। वज़रुल बैअ, अल्लाह कहता है कि तुम्हारी तिजारत को छोड़ दो, तुम्हारी तिजारत को छोड़ दो, ये तिजारत का लफ्ज है, तुम्हारे बिजनेस को छोड़ो और फसाओ जिक्रिल्लाह, अल्लाह की तरफ आओ। और अल्लाह फिर कहता है, फिर उसके बाद जाओ, फसिरु फिल अर्ज़, जाओ। फिर अल्लाह कहता है कि देखो अल्लाह बेशुमार देने वाला है। अल्लाहु अकबर। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जुमा के आखिरी वक्त में आते हैं। जुमा के अफजल वक्त में आना, ऊंट की कुर्बानी का सवाब। क्या कुर्बानी का सवाब? ऊंट की कुर्बानी का सवाब। उसके बाद आओगे इसकी गाय की कुर्बानी, उसके बाद आओगे दुम्बे की कुर्बानी का सवाब, यहाँ तक कि मुर्गी की कुर्बानी का भी सवाब है। लेकिन हमारा मामला क्या है? अजान हो रही है, गुस्ल खाने में जा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, और वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मौलवी साहब बोल रहे हैं, मेंबर से उतर रहे हैं, जनाब अंदर आ रहे हैं, तो फिर आपको जुमा का सवाब कहाँ से मिला? यकीनन आप मेरी बातों का जो है गलत ना समझें, इस्लाह के तौर पर मैंने बात कही है, इस्लाह के तौर पर, हमारे अंदर चेंजेस के तौर पर ये बात। जुमा में भी हमारी सुस्ती काहिली, जुमा के अंदर भी हमारी ये सुस्ती काहिली हो तो फिर भला बतलाएं हमारे रिस्क में बरकतें कैसी आ सकती है। कोशिश करें, हैं तिजारतें हैं, बिजनेस है, मसाइल हैं, सारे कुछ हैं, हम में का हर कोई उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी अल्लाह की जिक्र की तरफ एक वारम में एक मरतबा, 8 दिन में एक मरतबा जल्दी आ जाना, ये आपके खजाने में कमी नहीं होगी, ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? आपके खजाने में ज्यादती होगी, क्योंकि नमाजों की पाबंदी में जल्दी आना रिस्क में बढ़ाई का, रिस्क में बरकत का जरिया है। मैंने आपको इस्लाह तने बात कही है, अगर बुरा लगे तो माफ करें। यकीनन अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह जुमा जो है बनाया है,